كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق جمعے دی رات ہوئے تے دن جمعے دا ہوئے ممات عبدن من عبادی اللہ دے بندیاں وچوں جیڑا بندہ اس رات نو فوت ہوندا یا دن نو فوت ہوندا غفر اللہ اس دے گناہ نو معاف فرما کر کے جنت اندر داخل فرما دیندے نے خصوصاً رمضان المبارک اندر اللہ حساب بھی نہیں لیندے حساب والے سلسلے نو اللہ مؤخر کر دینے رمضان مبارک ختم ہونے دے بعد پھر شروع ہو جاندہ ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر يقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو قول الزور والعمل به فلله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمدا ثنا کبریائی دے پاک مقدس معلہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام سید الکائنات فخر موجودات سرکار مدینہ سرور سینہ رحمت کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ. ذرا گج کر کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ذی احتشام میرے مومن مواحد بھائی جوان بچوں معززات مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما. اس خطبے نو اج دے رمضان المبارک دے خطبے نو میں عنوان دینا چاہنا فکر آخرت، آخرت دی سوچ. یہ مہینہ رمضان المبارک دا جس دا آخری عشرہ رواں دواں ہے اور آخری جمعۃ الوداع جمعۃ المبارک ہے. آئندہ چند دنہ اندر یہ عشرہ بھی اختتام پذیر ہوئے گا اور یہ برکتاں رحمتاں برساندہ ہویا مہینہ یہ ساڑھے کلو الوداع ہو جائے گا. پتہ نہیں آئندہ رمضان المبارک تک کون زندہ رہے،
کون اپنے رب کو چلا جائے؟ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ میرے بڑے بھائی تہاڈے میرے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن، اجو تہاڈے میرے درمیان موجود نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا کرتے سن، کہ بہار دا موسم وہ جا رہا سی اور موسم خزاں دی آمد سی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس مثال نو گلستان بوستان دے اندر ذکر کیتا، خصوصاً گلستان ایک فارسی دی انہاں دی کتاب ہے بوستان تے اشعار دی، مگر گلستان دے اندر بڑیاں مثالاں، بڑیاں سونیاں سونیاں مثالاں دے نال اللہ دے دین نو سمجھانے دی کوشش کی۔ فرماتے نے کہ میں ایک دن ایسے موسم دے اندر کہ جس موسم دے اندر موسم خزاں دی آمد ہے، موسم بہار کوچ کر رہا ہے، ایک بلبل اس نو میں دیکھا کدے وہ گلاب دے پھلوں اندیاں پتیاں منہ لے کر کے رو رہی ہے، کدے چمیلی دی بوٹے اتے بیٹھ کر کے اس دیاں کلیاں نال گلا لگا کر کے رو رہی ہے۔ شیخ صاحب دی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مخاطب ہویا ہے، بلبل کیوں رو رہی ہیں؟ کیا اس باغ تے موسم بہار دوبارہ نہیں آئے گا؟ کیا ہمیشہ ہمیشہ خزاں ہی خزاں رہے گی؟ خزاں دا وہ موسم ہے جس دے اندر درختاں دے پتے جھڑ جاندے نے، ٹہنیاں پتیاں تو ننگیاں ہو جاندیاں نے، پھل پھل سارے سک جاندے نے، خوشبواں مہکدیاں دہکدیاں بجھ جاندیاں نے۔ سادی بلبل نے کو جواب دیتا، میرا رونا اس گل دا نہیں کہ اس باغ تے دوبارہ موسم بہار نہیں آئے گا، آئے گا جدوں تک کہ باغ موجود ہے، اس تے موسم بہار آئے گا۔ انہاں پھلاں والیاں بوٹیاں تے پھل نکلن گے، چمیلی دیاں کلیاں چٹک کر کے پھل بنن گیا، خوشبو مہکان گیا، مگر میرا رونا اس گل دا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ بہار میں اس باغ دی بہار دیکھا گی کہ نہیں ہو دیکھا گی۔ اس بہار تے جو ہن مستی والے پھل خوشبواں مہکا رہے نے، آئندہ میں انہاں خوشبواں نو پا سکاں گی کہ نہیں پا سکاں گی؟ میرا رونا اس گل دا ہے کہ میں ہوا گی کہ نہیں ہوا گی۔ رونا اسے گل دا ہے بھائیو، پتہ نہیں اگلے لمحات ساڑھے نال کیا ہونے والا ہے، اللہ دا یہ وعدہ ہے، ہر ہفتے آنا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ دا جد وعدہ آ جاتا ہے پھر مؤخر نہیں کیتا جاتا، دیر نہیں لائی جاتی۔ صرف انبیاء دی ذات ہے کہ انہاں کو پوچھیا جاتا ہے کیا تسی ہمیشہ رہنا چاہتے ہو اس دنیا تے یا اللہ کو جانا چاہتے؟ مثلا حضرت
ابراہیم خلیل اللہ اللہ دے اولو العزم پیغمبر فرشتہ موت والا پیغام لے کر کے پہنچیا، اللہ دے پیغمبر اللہ نے پیغام موت بھیجا۔ حضرت خلیل اللہ کہنے نے جبرائیل اسرائیل کیا کوئی اپنے خلیل نو موت نال ہمکنار کردا ہے؟ کوئی خلیل نو اپنے خلیل نو موت نال کوئی اپنے خلیل نو موت نال ہمکنار کردا ہے؟ کوئی دوست اپنے دوست نو کیا دوستی ہے کہ وہ اپنے دوست نو موت نال ہمکنار کر دے؟ اسرائیل کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں یہ جواب تے اللہ کو لو لواں گا، میں تے کچھ نہیں جاننا، میں تا بس اللہ دا حکم لے کر کے پہنچنا جویں اللہ حکم دے دے۔ اسرائیل نے اللہ دے حضور پیش ہو کر عرض کی کہ تہاڈے خلیل پوچھتے نہیں کیا خلیل اپنے خلیل نو موت نال ہمکنار کرتا ہے کوئی؟ اللہ فرماندے نے میرے خلیل نو کہو کیا کوئی اپنے خلیل نال ملاقات کو لو انکار کردا ہے؟ یکرہ لقاک کیا کوئی اپنے خلیل نو ملنے کو لو انکار کردا ہے؟ اللہ دے خلیل نو جب پیغام پہنچیا کیا اب کوئی خلیل اپنے خلیل نو ملنے کو لو انکار کرتا ہے؟ کہ فوراً حضرت ابراہیم خلیل اللہ حد کر دیں لبیک اللہ تیرا بندہ اللہ تیرا خلیل حاضر ہے۔ اس حال اندر اللہ دے خلیل اللہ کو لو پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اے زندگی دیاں بہاراں اے موسم بہار رمضان المبارک دا آندہ رہے، اور میری دعا ہے کہ قیامت تک مسجد آباد رہے، اس دے حسنات اس دے اندر حصہ لینے والے لوگوں نو پہنچتے رہے۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور و روشن فرمان، اور خصوصاً میرے بھائی قاری عبدالحفیظ اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمان۔ مگر پتہ نہیں کہ تہاڈے میرے وچوں آئندہ رمضان المبارک دے اندر کون زندہ رہے، کون اپنے رب کو چلا جائے۔ اس سیزن و نیکیاں دا کہ ادھی رات نو اللہ دا فرشتہ آسمان دنیا تے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے یا باغ الخیر اقبل وَيَا بَاغِ الشَّرِّ اقصر۔ اے نیکی کرنے والے نیکی اندر بڑھ جا، اے برائی کرنے والے برائی کو لو رک جا۔ نیکی اندر سب تو پہلے رمضان المبارک اندر میرے محبوب نے اپنا اسوہ چھوڑیا، نیکی کر کے دکھائی۔ صحابہ کہتے رہے رمضان المبارک کے اندر اسی بارہا اپنے محبوب پیغمبر محمد کریم نو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرات بیعدد کل ذرہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اسی دیکھیا جنت ریاض الجنہ اندر بیٹھے ہوئے، دہیا قلبی نو یا تے قرآن سنا رہنے یا دہیا قلبی نو قرآن سن رہنے یا سنو سنا رہنے۔ اکثر جبریل جدو انسانی شکل دے اندر آیا کرتا سی تو دہیا قلبی صحابی دی شکل دے اندر آیا کرتا سی۔ کیا عجب و عظمت والی زمین ہے جس دے کلیجے ہوتے میرے محبوب قدم رکھتے ہونگے، اور جبریل امین آ کر کے قرآن سنایا کرتا سی۔
زمین اللہ دیا حمدہ کہتی ہوئے گی، تسبیحاں کہتی ہوئے گی، جس دے سینے ہوتے میرا محمد قدم رکھتا ہوئے گا تے جبریل قدم رکھتا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رمضان المبارک، جس رمضان المبارک دے بعد اللہ دے رسول اس دنیا تو کوچ کر گئے، امت نو یتیم کر گئے، اس رمضان المبارک دے اندر حضور نے 2 دفعہ اللہ دا قرآن جبریل نو سنایا، 2 دفعہ سنیا۔ پھر جبریل جان لگا تے مسجد نبوی دیاں درو دیواراں دیکھدا، دھیان ماردا ہے، کدے میرے محبوب پیغمبر دی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، کدے سجے دیکھتا ہے، کبے دیکھتا ہے۔ جبریل کی گل انج اگے تو کدے نہیں الوداع ہویا۔ حضرت میں معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ رمضان المبارک اندر تو ہاڑی میری شاید ملاقات نہ ہو سکے، آئندہ رمضان المبارک اندر شاید تو ہاڑی میری ملاقات نہ ہو سکے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس الوداعی رمضان المبارک کے اندر 20 دنوں دا اعتکاف کیا۔ ہمیشہ حضرت 10 دنوں دا اعتکاف کیتا کرتے سن، مگر اس رمضان المبارک اندر 20 دنوں دا اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اس رمضان المبارک دے اندر جتھے اللہ دے پیغمبر 1 روپیہ خرچ کرتے سن، 2 خرچ کیتا کرتے سن۔ ریح المرسلہ، ہوا تیز دی طرح حضور کو لو جو آیا کردا سی، سب کچھ لوگاں دے درمیان، غریباں یتیماں دے درمیان لٹا دیتا کردا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں اور کیا کیتا کرتے سن؟ کثرت نال میرے محبوب پیغمبر نوافل پڑھا کرتے سن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت دن رات دی عبادت نو دیکھنے واسطے اپنی خالہ ام سلمہ دی باری دا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ حضرت دی باری میری خالہ دہاں ام سلمہ ام المؤمنین امہات المؤمنین دہاں آئی۔ میں اس رات چلا گیا، حضرت گھر تشریف لے آئے، تھوڑا جے سوئے تے پھر کھڑے ہو گئے۔ میری خالہ حضرت دے پیچھے صف بنی انہوں نے، میں بھی خالہ نال کھڑا ہویا تے حضرت نے میرے کان تو پکڑ کر کے اپنے نال کھڑا کیا۔ حضرت نے تلاوت شروع، اللہ دی حمدہ تعریفاں کرنے دے بعد، سبحانک اللہم و بحمدہ پڑھنے دے بعد الحمدللہ دی تلاوت۔ کیا عجب منظر ہوئے گا کہ میرے آقا تلاوت کرنے ہوں گے تے لوگ میرے آقا دی تلاوت نو سندے ہوں گے، تے جے رات نو آدمی موجود نہیں تھی اللہ دے فرشتے سندے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الہ آخر۔ اس کے بعد صحابی کہندے نے حضرت ایک کوئی آیت نو بارہا پڑھی جا رہے نے، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
میرے امتیوں اللہ تو عذاب کرنا چاہیں تو عذبہم فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے نے اللہ جی میں چاہیں تو کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ جے تو انہاں سارے معاف کرنا چاہے تے تو غالب حکمت والا بادشاہ ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے رہے بار بار اس آیت دا تلاوت کرنا اور رکعت دے اندر بڑھتا چلا جانا، حتیٰ کہ حضرت دے سینے چو انج آواز آ رہی ہے جس طرح ہنڈیاں نو پانی تے رکھیا جائے تے آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح سینے دے جو آواز پا رہی ہے، اور پھر ہی بار بار ایہی آیت پڑھ رہے ہیں اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّكَ عِبَادٌ، اللہ تو اگر انہوں عذاب دینا چاہے تے اے تیرے بندے نے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ جی معاف کرنا چاہے اللہ دے پیغمبر کھڑے ہو کر کے قدیم صرف پپا دے باہر پیرا دے باہر کھڑے ہو جاندے نے، پھر ہی ہوات پڑھ دینے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت نے اتنا بڑا قیام کیتا، جتنی دیر اندر سورہ بقرہ تلاوت کر لی جائے، اتنا طویل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر اسی طرح حضرت رکوع دے اندر گئے تے رکوع دی تسبیح پڑھنے دے بعد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہنے دے بعد آقا دو جہاں پھر اٹھے رکوع دی حالت دے اندر کہندے نے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سجدے چکے تے سجدے دے اندر بھی ہوئی اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حتیٰ کہ حضرت تورمت قدمہ ہو، حضرت قدم سج گئے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے محبوب فرماتے نے عبداللہ ابن مسعود میں اپنی گناہگار امت واسطے دعا کرتا رہا، امتیو تو ہٹا میرا بھی حق بندہ ہے۔ جس وقت میرے محبوب دا نام نامی اس میں گرامی آئے، محبت نال اشتیاق نال درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تسبیح تحلیل اٹھ دے بیٹھ دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس دی تسبیح کی طاقت سن، اور ہمیشہ ہمیشہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آجزی نال بیٹھا کرتے سن۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دفعہ جبریل امین اطلف حریر دے اندر لپٹی ہوئی ایک تحریر لے کر کے آئے، جبریل دے نال اور فرشتے، اور اس تحریر نو دوسرے فرشتے نے کھولیا اور حضرت دے سامنے کی، پھر پڑھ کر کے سنایا، کیونکہ میرے محبوب امی سن۔ پڑھا اس فرشتے نے پیغام اللہ دا۔ جبریل اس تو پہلے کہنے نے حضور اے او فرشتہ ہے کہ جڑا کدے زمین تے نہیں آیا، اور اے پیغام او پیغام ہے کہ کدے نہیں زمین تے آیا، خصوصی کوئی پیغام لے کر کے جبریل فرشتہ لا کر کے آیا۔ اس فرشتے نے تحریر نو پڑھا، سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر، اگر تسی چاہو بادشاہ نبی بننا تو اللہ پاک تو انہوں بادشاہ نبی بنا دے گی، جس طرح سلیمان علیہ السلام بادشاہ نبی سن کہ انہوں دے خزانے سونے چاندی نال بھرے رہا کرتے تھے، ہیرو جھیرے جواہرات نال بھرے رہا کرتے تھے۔ اور اگر تسی چاہو عبدن نبیہ، اللہ دے بندے نبی بننا چاہو تو تہاڈی مرضی ہے۔ حضرت فرماندے نے فاشارہ الی جبریل، نے جبریل دی طرف اشارہ کیا۔ جبریل نے کہا آخر والی بات اللہ اس نو زیادہ محبوب تے پسند سمجھتے ہیں۔ تو حضرت پکار اٹھے عبدن نبیہ، اے میرے اللہ میں تیرا بندہ نبی بننا چاہنا، عبدن نبیہ، عبدن نبیہ، تیرا بندہ نبی بننا چاہنا، سبحان اللہ۔ اماں جی فرما دیا نا اس دن تو حضور پاک نے کدے ان چوکڑی مار کر کے جس طرح سردار لوگ بیٹھا کرتے نے انج بیٹھ کے نماز روٹ کھانا نہیں کھایا، انج بیٹھے بھی کدے نہیں، بلکہ ہمیشہ دونوں اپنے پہلو دونوں پاؤں نو کھڑا رکھ دے اور ایک نو بچھا لیں دے، اس طرح عاجزی تے انکساری نال، سبحان اللہ، عاجزی تے انکساری نال بیٹھ کر کے خطاب بھی فرمایا کرتے سن، کھانا بھی کھایا کرتے سن۔ بڑے بڑے وفد بادشاہ دے آیا کرتے سن تو حضرت اس طرح ہی بیٹھا کرتے سن، سبحان اللہ۔ اس عاجزی نو، اس انکساری نو اللہ دے رسول نے پسند کیتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ دے رسول چاہندے کہ میں بادشاہ نبی، تو جبریل کہندا ہے اللہ میرے محبوب اللہ فرماندے نے اگر اے احد پہاڑ نو اشارہ کرو تے اس میں چوٹی تو لے کر کے تہاں تک زمین تک اس نو سارے نو میں سونا بنا دے، سبحان اللہ۔ پھر اس نے میں ویل لگا دے اور تہاڈے دائیں بائیں سونے دے ڈھیر چٹانا چل رہی ہوں، تسی اٹھا اٹھا کر کے لوگاں نو تقسیم کرو یا اپنا گھر ہی سونے دا دنیا تے بنا لو، سبحان اللہ۔ مگر حضرت نے اس نو نہیں پسند، حضرت نے عاجزی تے انکساری بندہ ہونا پسند کیتا۔ میرے محبوب پیغمبر دے گھر اندر کئی دن آگ نہیں جلیا کر دی سی، اور میرے محبوب روزہ رکھا کرتے سن، حضرت وصال دے روزے رکھا کرتے سن، جی میں تسی میں روزے کا رکھنے ہی نہیں، بلکہ روزہ افطار کیتا تے تھوڑی دیر بعد پھر روزہ اگلا شروع کر لیا کرتے سن۔ پھر انج بھی نہیں کہ ایک دن روزہ رکھن، کئی ماہ متواتر میرے محبوب روزہ رکھا کرتے سن۔ اور جمعرات دا روزہ، پیر دا روزہ، جمعہ دا روزہ، انہا دنہ دے روزے رکھا کرتے سن۔ اور خصوصاً جمعہ دی رات دے متعلق میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جمعہ دی رات ہوئے تے دن جمعہ دا ہوئے، من مات عبداً من عبادی،
اللہ دے بندیاں وچوں جیڑا بندہ اس رات نو فوت ہوندا یا دن نو فوت ہوندا غفر اللہ اللہ اس دے گناہ نو معاف فرما کر کے جنت اندر داخل فرما دیندے نے خصوصاً رمضان المبارک اندر اللہ حساب بھی نہیں لیندے حساب والے سلسلے نو اللہ مؤخر کر دینے رمضان مبارک ختم ہونے دے بعد پھر شروع ہو جاندہ ہے اللہ کریم فرماندے نے موت دے منظر کشی کر دیا ہویا کلا اذا بلغت التراقیہ کلا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن له الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق جان سینے تے آکے رکھ جاندی اس نو سکرات عربی دے اندر کہا جاندہ ہے اس جگہ سانس دا رکنا محدثین محققین کہندے نے کہ جان قبض بندے دی ہوندی ہے تے پہلے پیراں والوں قبض ہونا شروع ہوندی پیراں چو جان نکل گئی گٹیاں چاہ گئی پنڈلی چاہ گئی گوڑیاں اندر لک اندر پھر کیا ہے سینے اندر کلا اذا بلغت التراق میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو لو دعا کیتا کرو اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت اے میرے اللہ سکرات دیاں تلخیاں تو اس دیاں کٹنا تو اللہ نجات عطا فرما اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت کتنی تکلیف ہوندی ہے بندے نو اس دا اندازہ مثال دے کر کے حضرت نے سمجھایا فرمایا مل مل دا کپڑا باریک سارے کپڑے چوپر کپڑا ہوں آج پہلے لوگ تے لباس پہنیا کرتے سن کرتا وغیرہ مگر ہن زخمہ تے پٹیاں لانے تے کم آندہ ہے کپڑا بالکل باریک ہوندہ ہے حضور نے فرمایا اس نو بیری دے کنڈیاں ہوتے سٹیا جائے کنڈے تے ککر دے بھی ہویا کرتے ہیں اور کئی درختہ دے بھی مگر بیری دے کنڈے چھوٹے تے بڑے تیز تے تلک بندہ انہاں دی لپیٹ اندر آ جائے تے جسم نو زخمی تے چھلنی کر دیتا فرمایا پھر اس کپڑے نو اٹھایا جائے اٹھانے دا طریقہ انج نہیں اس طرح اوپر اٹھایا جائے نہیں انج کھچیا جائے تے بھلا وہ کپڑا کیویں تار 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 ہو کر کے ہاتھ دے اندر آندا ہے انجی سکرات دی تلخی اتنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی صاحب دونوں دیاں والدہ آپس دے اندر حقیقی بہنا سن یحییٰ علیہ السلام نو کفار نے جوانی دے اندر شہید کر دیا اللہ نے قرآن اندر ذکر کیتا کہ نہ بنی اسرائیل نے قتل انبیاء نو قتل کیا انہوں نے اندر اور بھی کئی پیغمبر ہیں
دفن کر دیتے. عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گئے تے آواز لگائی قبر اتے قوم بے اذن اللہ یا یحییٰ اخذ یحییٰ، اے میرے یحییٰ بھائی اللہ دے حکم نال کھڑے ہو. وہ یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو، قبر پھٹی کھڑے ہو گئے. دیکھیا تے یحییٰ علیہ السلام دی داڑھی سفید. عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، کہنے لگے یحییٰ بھائی جس لئے اسی تہانو شہادت دے بعد دفن کیتا اس وقت تہاڈی داڑھی سیاسی سفید کس طرح ہو گئی؟ ایک کہنے لگے بھائی جس وقت تھی آواز ماری قوم بے اذن اللہ میں سمجھا قیامت آ گئی، دوبارہ سکرات والی پریشانی تو گزرنا پائے گا. اس سکرات دا صرف تصور میں کیتا تے بال سفید ہو گئے. اس دی کڑواہٹ گلے اندر میں اس وقت تک پا رہے ہیں. او ویرو تسی میں کوئی چیز نہیں، اللہ دے پیغمبران دا اے حال. اس واسطے آخرت دی فکر کرو، اس دنیا تو ایک دن کوچ کر جانا ہے. وہ جو زبان لاکھوں میں سخن گو یوں چپ ہوئی گویا کہ دہن میں زبان نہیں. بڑے بڑے خطیب لکھاں دے مجمع اندر کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے والے، اور لکھاں دے مجمع اندر تسی کوئی چھوٹی جی کنکری سٹو تی اس دی بھی آواز آئے، یعنی اس طرح سہر ساری ہو جایا کرتا سی. لوگ سنڈاٹے دی شکل دے اندر اللہ دے قرآن نو سنیا کرتے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن دے اندر ایک خاصیت میں ایم فل دا کورس کر رہا سی، ایک مضمون سی اس دے اندر کہ حضور دی سیرت تے کوئی پہلو تے بیان کرو. تے مطالعہ اندر میں پایا وحی دی کیفیات. وحی حضرت اتے 30 دے قریب شکلان دے اندر اتریا کر دی سی. کتے خواب دی شکل دے اندر، کتے بیٹھے بیٹھے وحی دا شروع ہو جانا، کسے سلسلہ الجرس گھنٹی دی آواز آنی تھی، حضرت نے کپڑا اوپر لے لینا. حضور فرماتے نے ایک کیفیت میرے ہوتے بڑی آہوانوں بڑی سخت ہویا کرتی سی. پھر حضرت فرماتے نے وحی دی میں سمت دا تعین نہیں کر سکتا سی. یہ مطلب کہ وحی دی آواز اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف آ رہی ہے یا سامنے آ رہی، اس طرح تعین نہیں کرتا سی. بلکہ وحی دی کیفیت ایسی کہ اس طرح چاروں طرفوں ان کے معلوم دا سی کہ جبریل قرآن پڑھ رہا تو چاروں طرفوں آواز آ رہی ہے. اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کی صفت ہے کہ اللہ دی رحمت سر دی طرفوں آسمانہ دی طرفوں ہی برسیا کر دی اور چاروں طرفوں برسیا کر دی ہے. یہ اللہ نے اس قرآن دے اندر تاثیر رکھی. سبحان اللہ. بیعت کر ایسا میرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تھے حضرت پوچھتے نہیں آج کس نے ہاں میری باری ہے، آج کس نے بھی. ازواج مطہرات نے بھی سمجھ لیا کہ حضور عائشہ دی باری دا انتظار کر دیں. ساریاں ازواج نے آگے عرض کیتا یا رسول اللہ تسی چلو عائشہ دے گھر. حضرت عائشہ دے گھر تشریف لائے 12 ربیع الاول والے دن. سبحان اللہ. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اتے خشی دے بار بار دورے حضرت ہوش پکڑ دینے تے کہندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ماں جی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روندیا ہویا کہندی ہیں یا ابتا ہو یا ابتا ہو کربن آج میرے ابے نو تکلیف بہت زیادہ حضور فرماندے نے میری بیٹی لیسا کربن بعد اليوم آج دے دن تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جانیاں نہیں آج دے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی اچانک دروازہ کھٹکھٹیا باہر جانے والے نے واپس آ کے جواب دیتا کہ باہر کوئی نہیں دوبارہ کھٹکھٹایا پھر جواب دیتا کوئی نہیں پھر تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا اماں جی فرمایا ابو کوئی باروں دروازہ کھٹکھٹاندا ہے مگر باہر جائندہ تے نظر نہیں آندا حضرت فرماتے نے بیٹا اے او ہے کہ جس نو کسی گھر داخلے واسطے اجازت دی ضرورت نہیں پیندی مگر تیرے ابے دی اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا کہو کہ اندر آ جائے میں تے کدے دا اپنے رب کول جانے واسطے تیار میرے محبوب پیغمبر دا کہنا سی کہ آپ دائے ہاتھ دایا اوپر کیا کہنے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اماں جی فرما دیا نے فی جومی وفی بیتی وکان رسو بین سحری وناری کانا رسو بین سحری وناری میری باری والے دن میرے گھر دی اندر آپ دا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے دے درمیان سی اور اللہ دے رسول آخری کلمات کہندے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی ایستا ایستا یہ ہاتھ نیچے آیا اور میرے محبوب اللہ نو پیارے ہو گئے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول محمد اللہ دے رسول وہ اس دنیا تے رخصت ہوئے اور انہوں تو پہلے بھی کئی انبیاء رخصت ہو گئے سارے انبیاء رخصت صحابہ نو اطلاع پہنچی مسجد اندر اکٹھے ہو رہے حضرت عمر نے تلوار نے مبارک دی ہوئی خبردار کو میرے محبوب دے متعلق مت کہہ کے فوت ہو گئے اتنے تک حضرت ابو بکر صدیق رازدان نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے مسجد نبوی دے اندر دھیان مار دے ہوئے اندر تشریف لے گئے حضرت دے چہرہ انور و اجدر تو چادر اٹھائی پیشانی تے بوسا دیتا اور کہندے نے لا تجمع اللہ موتتین اللہ تو ہڈے تے دو موتا نازل نہیں کرنگے جیڑی موت نازل ہونی سی ہو چکی انا للہ و انا الیہ راجعون پردے بار آ گئے عمر تلوار لے کر کے لہرا رہے آپ منبر تے بیٹھے اور فرماندے نے عمر شم سیفک اپنی تلواروں نے آم اندر ڈال تے حضرت نے خطبہ شروع کیتا نالی فرماندے نے من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا اللہ دی عبادت کرتا سی اللہ حی لا یموت ہے اللہ نو موت نہیں ہے اللہ ہمیشہ تو ہے ہمیشہ تک رہے گا اللہ لا الہ الا
هو الحي القیوم، اللہ وہ اللہ ہے جو زندہ ہے، قیوم انتظام انسرام کرنے والا ہے، ابد تو ہے، ابد تک رہے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تعریفاں صلی اللہ واسطے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس ملک اندر اس کا کوئی سانجی شریک بھائی وال نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جڑا بندہ میرے محمد دی عبادت کرتا سی وہ سمجھ لے کہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ اس دنیا طرف سے قد مات۔ پھر اس آیت نے پڑھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مِتَّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تھی اس تو پہلے جتنے رسول سارے اس دنیا تو رخصت ہو گئے، اگر میرا محبوب بھی فوت ہو گیا تو تسی اپنی ایڑیاں تے کفر دی طرف کیا لوٹ جاؤ گے، انہی کرو گے تے بہت سارے اندر گھاٹے اندر رہو گے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول صدیق سبحان اللہ بھائی ہوئی انہوں نے پسندیدہ نبی و صدیق صدیق نے قدم اندر پہنچ گئے۔ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب تعزیت واسطے آئے کہ کہنے لگے قاری صاحب پوری زندگی جنہ دا دفاع کر دے رہے جنی صاحب امہات المومنین رضوان اللہ مجمعین، بس انہوں نے جاندیا ہی ہاتھ پکڑ کر کے اپنے کول لے گئے ہوں گے اللہ دی جنت دے اندر، ضرور یقین رکھنے ہیں کہ اللہ دی جنت دے اندر ہوں گے۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ دی وفات دے بعد اختلاف کھڑا ہو گیا کہ حضور نو کتھے دفن کیتا جائے، کچھ کہندے نے کہ جنت البقیع دے اندر دفن کیتا جائے، کچھ صحابہ دی کچھ رہے کچھ رہے، مگر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہندے نے لوگوں پیغمبر جتھے فوت ہویا کرتے نے اوہی انہاں دا مدفن دفن ہونے دی جگہ ہویا کرتے، جتھے حضور دی چار پائی سی اس نو ہٹایا اور حضور دی چار پائی والی جگہ دیتے ہی قبر نو کھو دیا گیا۔ پھر اختلاف ہویا کہ حضرت نو کفن اور غسل کون دیں، ابو بکر صدیق کہندے نے حضور دے رشتہ دار حضور نو غسل دیں گے، علی عباس سبحان اللہ اور کسی صحابی دا نام لیا، اور کفن انبیاء جنہ کپڑیاں دے اندر فوت ہویا کرتے نے انہاں کپڑیاں دے اندر ہی دفن ہویا کرتے نے، حضرت نو انہاں چادران دے اندر ہی دفنایا گیا سبحان اللہ، انہاں چادران دے اندر ہی دفنایا۔ اور ایک صحابی کہندہ ہے میں آخری وہ بندہ کہ حضرت دا چہرہ دیکھنے دی امید نال میں قبر دے اندر ہی رہا، میں کپڑا ہٹایا تے حضرت دے بل حرکت کر رہے نے، میں کن لگایا تے حضرت کہہ رہے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز تے اپنے متحدان دا خیال رکھنا، غلاماں دا خیال رکھنا، اپنے مزدوراں دا خیال رکھنا، اپنے نوکراں دا خیال رکھنا،
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت دا جنازہ کس طرح؟ حضرت دا جنازہ تو ہاڈے میرے ترے نہیں سی، حضرت دا جنازہ تو ہاڈے میرے ترے نہیں سی۔ حضرت نو حضرت حجری اندر ہی رکھیا، 3 دن تے 3 راتاں صحابہ 10 دی جماعت دی شکل دے اندر داخل ہوتے سن تے پڑھتے سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 دن 3 راتاں دے اندر سارے صحابہ صحابیات درود پڑھتے سب دی باری باریاں ختم ہو گئیاں۔ ہن حضرت دی تدفین دا سلسلہ شروع ہویا۔ تدفین حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عباس نے کی تھی، اور ایک اور صحابی ہے جڑا بیان کرتا ہے کہ میں حضرت کا آخری چہرہ دیکھ کر کے اور یہ الفاظ سنے حضرت کہ اللہم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور وما ملکت اپنے متاع کا خیال رکھنا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد اختلاف خلافت اندر پیدا ہوا۔ انصار دے اندر ایک جس طرح کئی جماعتاں دے اندر شرارتی بندے ہویا کرتے، ہر بندے دی کوئی طبیعت ایک جیسی نہیں۔ اسی طرح صحابہ مہاجرین انصار دے اندر مہاجرین اندر نہ سی۔ ایک بندہ وہ کہندا یار اسی مہاجرہ دی مدد کی تھی، مہاجرہ نو پناہ دیتی، لہذا منا امیر، ساڑھے وچوں امیر ہونا چاہیے، یعنی ساڑھے وچوں خلیفہ ہونا چاہیے۔ سعد بن عبادہ اس دا ناس، اس نے شرارت کی تھی، اس نے حویلی بنی سقیفہ دے اندر اجتماع شروع کر حضرت دی تدفین دے بعد۔ اللہ اکبر، مہاجرین اندر خبر پہنچی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر چلو چلیے، اپنے بھائیاں تک چلیے، بھائیاں تک دیکھا عبادہ یہ شرارتی بندہ سعد بن عبادہ، اس نے چادر اوڑی تھی پیا ہویا تاکہ مینوں بلان نہ۔ خیر حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نو تسی خطبہ ارشاد کرو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں، انصار وچوں کوئی کھڑا ہوئے، خطیب انصار دا خطیب کھڑا ہویا، اس نے انصاریاں دے فضائل مناقب بیان کرنے دے بعد کہتے ہیں منا امیر، ساڑھے چو امیر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر دینال حضرت مقداد سن غالباً یا کوئی اور صحابی، حضور نے فرمایا ہاں بھائی تم بھی اپنے مہاجرین، انہوں نے مہاجرین دے فضائل مناقب شروع کر۔ بعد دے اندر رازدان نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے میرے مہاجرین و انصار بھائیو، انصاریو اے نہ ہوئے کہ تسی پہل مدینے اندر ایمان لیانے اندر پہل کرنے والے، یہ نہ ہوئے کہ کفر دی طرف بھی تسی پہل لوٹ جاؤ نا۔ اگر تسی چاہندے جے تے اسی تہانوں امیر من لینے ہیں۔ انہاں وچوں ایک بندہ اٹھ کے کہندا نا منا امیر و منا امیر، ایک مہاجرہ چوں امیر، ایک تہاڑے وچوں امیر، ایک ساڑھے وچوں امیر۔
ابو بکر صدیق نے پھر اللہ دی توحید سنائی، مہاجرین دے فضائل مناقب سنائے۔ اس کے بعد فرمایا اختلاف نہیں کرنا، اللہ نے اتفاق کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آؤ عمر دے ہاتھ بیعت کرو۔ عمر کہندے نے نہیں نہیں ابو بکر اپنے ہاتھ نو پھیلاؤ، میں بیعت کرنا۔ پہلے ابو بکر دی حد تے بیعت عمر نے کی، بس پھر تو سارے مہاجرین و انصار جو مہاجرین پہنچ چکے سن، انصار سب نے بیعت کی تھی متفقہ، ابو بکر صدیق خلیفہ رسول منتخب ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا، فاطمہ جاؤ، جا کر کے ابو بکر صدیق کو مال غنیمت وچوں یا اپنا حصہ ہی منگ لو۔ اس روایت نو بڑا ہی بیان کیتا جا رہا ہے، باغ فتق کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا گئیں، آپ نے فرمایا بیٹا اگر اہل بیت دے نال محبت ہے تے ابو بکر دے دل دے اندر نبی سائیں دے بعد ابو بکر دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت ہے، تو میری بیٹی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسی انبیاء دی جماعت لا نرسو ولا نورسو ما ترکنا فہوا صدقتن، اسی انبیاء دی جماعت نہ اسی کسے دے وارث ہویا کرتے ہیں نہ کسے دے اسی وارث ہویا کرتے ہیں نہ کوئی ساڑھا وارث ہویا کرتے ہیں، جو اسی مال چھوڑ کر کے جانے صدقہ ہویا کرتا سی۔ حضرت فاطمہ نے بخاری شریف کے الفاظ ہے لا تتکلم بعد اليوم، حضرت فاطمہ نے اس دن تے بعد کدے بھی کلام اس سلسلے اندر نہیں کیتا حتی بات آتا کہ وفات پائی۔ ابو بکر صدیق نے بی بی فاطمہ الزہرا دا جنازہ پڑھیا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساڑھے نال بھی اس طرح دا سانیہ ہویا اس جماعت نال۔ اللہ پاک میرے بھائی دی مغفرت فرمان اور اپنی رحمت فضل فرمان۔